بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ای میل مجھے موصول ہوئی جس نے اس بات پہ مجھے مجبور کیا کہ میں یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروں۔ جب سے میں فضائل اہل البیت علیہم السلام اور حقوق اہل البیت کا بیان کرنے لگا ہوں تو جہاں پر لوگ پسند کرتے ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں اور موافق ہوتے ہیں لوگ، وہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نیچرل بات ہے کہ جہاں موافقین ہیں وہاں مخالفین ضرور ہوتے ہیں۔ تو کافی عرصے سے مجھے ایسی ای میلز موصول ہو رہی ہیں جو ناپسندیدہ بھی ہوتی ہیں اور پسندیدہ بھی۔ تو ہمارے ایک شخص وہ مجھے ای میلز بھی کرتے رہے، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرتے رہے، کہیں سے انہیں نمبر مل گیا اور کمنٹس میں بھی وہ برا بولتے تھے، گالیاں دیتے تھے، جو بھی اس طرح۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں فلاں مدرسے کا عالم ہوں، فلاں مدرسے سے میری فراغت ہے اور اس سن میں فارغ ہوا ہوں اور میں آپ کو بہت گالیاں دیتا تھا، اور انہوں نے مجھے یہ یاد دلایا۔ تو آج جو ای میل انہوں نے مجھے کی ہے وہ یہ کہ مفتی صاحب بالآخر تحقیق کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں امام علی علیہ السلام کو ولی مانتا ہوں اور میں اہل البیت کی جانب آتا ہوں۔ اب دیکھیں میں تو فضائل اہل البیت بیان کرتا ہوں، میں تو اہل البیت یعنی حدیث الثقلین بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ شیعہ ہو جائیں، کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا ہے، بلکہ مجھ سے کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کی مرضی ہے، آپ سنی ہونا چاہیں آپ کی مرضی ہے، آپ ناسبی ہونا چاہیں آپ کی مرضی ہے، الیاذ باللہ میں تو آپ کو نہیں روک سکتا۔ تو اس لیے میری دعوت تو یہ نہیں ہے کہ جناب آپ شیعہ ہو جائیں یا کچھ اور بن جائے، قطعاً ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن لوگ فضائل اہل البیت سن کر بالکل اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور تیزی کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کئی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور میرے پاس آئے بھی ہیں۔ چند دنوں پہلے چند دوست احباب آئے اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ یقین کیجئے کہ ہم کٹر درجے کے ناسبی تھے، لیکن یعنی ہمارا مختلف فرقوں سے تعلق تھا اور ان فرقوں والوں کو تو اہل البیت سے کاٹ کے رکھا گیا ہے۔ جتنے بھی فرقے ہمارے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن انہیں کاٹ کے رکھا گیا ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طور پر کہ باقی سب کے فضائل بیان ہوں گے، لیکن اہل البیت کے جو ایام ان کی جانب منسوب ہیں یا اہل البیت کے جو نام تک ہیں وہ بھی ان کو لینا نہیں آتے، اور اس پہ آپ ان کو اگر ان کے علماء کو کھڑا کر دیں کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی فضائل کے اوپر یا ان کی زندگی کے اوپر 1 گھنٹے کا لیکچر بیان کر دیں، یہ اپنے بابوں کی اور پیروں کی کہانیاں 1.5-2 گھنٹے بیان کرتے رہیں گے اور مناظرے کا چیلنج بھی دیں گے، گلے پھاڑ پھاڑ کی گفتگو کریں گے، لیکن امام محمد الباقر کی علمی شخصیت کو یہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے جو آگے کے بابے تھے انہوں نے تو امام محمد الباقر علیہ السلام سے علوم نہیں لی اور ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں شاگردگی اختیار کی ہے لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہے، پھر اپنے بابوں کے تذکرے زیادہ ہیں۔ تو بہرحال جب میرے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یقین کیجئے کہ ہم فلاں فرقے میں رہے فلاں فرقے میں رہے، لیکن آج ہمیں حقیقت کا اندازہ ہوا کہ اہل البیت علیہ السلام سب سے جدا ہے، اہل البیت کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اہل البیت یعنی جو ائمہ طاہرین ہیں، اصحاب کسا، خصوصاً اصحاب کسا، وہ اپنے زمانے میں تو ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہے، اور جو مد مقابل آیا وہ بلا شک و شبہ اہل سنت کے نزدیک بھی وہ باطل ہے۔ تو یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب یہاں پر ایک ہم ہے۔ میں جب اہل البیت کے حقوق بیان کرتا ہوں تو قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ فلاں فرقے کا حصہ بن جائیں، لیکن لوگ ایسا کیوں ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجوہات میں بیان کرتا چلوں، اور تیزی کے ساتھ آنے والے وقتوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تیزی کے ساتھ جو خود کو شیعہ کہنے لگے ہیں، برملا کہنے لگے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے اس کو آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام اس لفظ سے لوگوں کو نفرت دلاتے تھے، یہ جو لفظ ہے نا شین یا عین ہا، اس سے نفرت دلاتے تھے۔ میں پہلے بھی واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ مولانا اعزاز علی صاحب نفحۃ العرب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ ایک شخص تھا وہ شین سے نفرت کرتا تھا، جو بھی لفظ شین سے شروع ہوتا تھا اس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا شیطان میں شین آتا ہے، شر میں شین آتا ہے اور فلاں فلاں میں شین آتا ہے، چونکہ جتنے بھی برے لفظ ہیں وہ شین سے شروع ہوتے ہیں اس لیے، اور شیعہ میں بھی شین آتا ہے اس لیے میں اس لفظ سے ہی نفرت کرتا ہوں اور یہ استعمال نہیں کرتا ہوں۔ تو جب اس طرح کے لطیفے بچوں کو پڑھائے گئے یا سنائے گئے، یا جو کہانیاں اور جھوٹ من گڑت لوگوں کو بتائی جاتی تھیں اب وہ آشکارا ہو رہی ہیں،
اب لوگوں کو حقیقت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے، مسلک اور فرقوں کے مولویوں نے ہمیں ایک ڈبے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، اور دراصل یہ انہوں نے اپنی دکان چلانی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ہمارے ذہنوں کو نفرت سے بھر دیا، جس کا نتیجہ ہمارے معاشروں کے اندر تباہی کی صورت میں آیا، جس کے اندر ہمارے معاشروں میں سنی شیعہ فسادات کی شکل میں آیا، جسے سیاست دانوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور بھائی کو بھائی سے لڑا دیا اور گھروں میں تفریق کرا دی، اور اس طرح مسلم معاشرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو یہ جو جتنے بھی جھوٹ ہے، خاص طور پر مذہبی طور پر جو انہوں نے بنائے ہیں، 40 پاروں والا، بکری کھا گئی قرآن، اپنی کتابوں میں نکل آتی ہے بات، یہ کہتے ہیں کہ یہ 40 پاروں، وہ جو کچھ پارے تھے، وہ شیعہ کا ماننا ہے کہ وہ بکری کھا گئی، حالانکہ یہ روایت اپنی کتاب میں موجود ہے۔ اور اسی طرح جناب علی، بہت سارے اس طرح کے واقعات جو انہوں نے جھوٹ کر کے پیش کیے کہ ان کا قرآن الگ ہے، ہم نے دیکھا ان کا قرآن تو وہی قرآن ہے جو یہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، جو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے جو بنائی، اب اس انٹرنیٹ کے دور میں لوگ جب تحقیق کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بولا گیا، ہمارے ساتھ بہت بڑا کھیل ہوا، ہمارے ساتھ دغا کیا گیا، ہمارے ساتھ ہمارے واعظین نے، خطباء نے، ممبروں پر بیٹھے ہوئے خطیبوں نے نفرت ڈالی ہے، انڈیلی ہے۔ اور یہاں ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ میں اتنی نفرت بھر دوں گا کہ لوگ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ ہاں، ہاتھ ملانے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں، لیکن آج سچ کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، سچ کا دور شروع ہو گیا ہے، اس لیے لوگوں میں ہمت پیدا ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہو جائے، یقین جانی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نفرت دلائی گئی نا، لفظ سے بھی نفرت دلائی گئی، اس کے اسباب کچھ اور تھے۔ مجھ سے بار بار جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے، میں بیان کر چکا ہوں کہ اصل مسئلہ ان کو شیعوں سے نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کو امام علی کا نام لینے والوں سے نہیں ہے، مسئلہ انہیں اہل البیت کے ساتھ ہے۔ اور یہ قدیم زمانے سے ایسی فکر پائی گئی، قدیم دور سے، بنو امیہ کے زمانے سے، کہ علی اور اولاد علی، اہل البیت علیہم السلام، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ رہا ہے قریش کے لوگوں کو، اور قریش نے جنگیں کی ہیں، قتل کرنے کی کوشش کی رسول اللہ کو۔ منافقین بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے کہ جو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عقبہ تبوک کے موقع پر، صحیح مسلم کے اندر کتاب صفات احکام المنافقین کے اندر، صفات المنافقین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، روایت کو حذیفہ بن الیمان سے ذکر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رسول کے دشمن موجود تھے، بعد کے زمانے میں وہی منافقین وہ علی اور اولاد علی کے دشمن تھے، وہ علی اور اولاد علی کے دشمن تھے۔ اور اس دور میں بنو امیہ کے زمانے میں جو نفرت انڈیلی گئی معاشرے میں، وہ آج تک چلتی رہی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہیں شیعہ سے کوئی نفرت نہیں ہے، ورنہ ایران جب رضا شاہ پہلوی کا دور تھا، یہ اس کے ساتھ دوستیاں کرتے تھے، وہ ان کا آقا تھا۔ تو مسئلہ کہاں سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے حقوق کو درست طور پہ بیان کرنے والا شخص، وہ ان کی نگاہوں میں اس لیے کھٹکتا ہے کہ انہیں علی پسند نہیں ہے، یہ روکنا چاہتے ہیں۔ یہ دوبارہ سے، یہ بنو امیہ کے وارثین ہیں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے عقائد کی اصل آپ دیکھ لیں تو اسی زمانے میں ایجاد ہوئے ہیں۔ یعنی انسان مجبور محض ہے، اور خدا شر کا بھی خالق ہے، اس لیے حکمران کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اسے خدا کا فعل سمجھ کر چپ چاپ سہتے رہو، اور زبان نہ کھولو، زبان نہ کھولو، کیونکہ یہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی فلسفے اس طرح کے موجود ہیں، یہ اس زمانے میں وضع کیے گئے۔ تو لہٰذا آج کے اس دور میں جب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگوں کے سامنے حقائق کھلتے جا رہے ہیں۔ میں اپنے سنی علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو آپ کو آزادی اپنا عقیدہ واضح طور پر بیان کریں، لیکن یہ جو جھوٹ ہمیں سکھائے گئے ہیں مدارس میں یا ہمارے مولویوں نے، اس سے ہم اپنے آپ کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے جان چھڑا لیں۔ اگر اس سے جان نہیں چھڑائیں گے، مثلا یہ جو شیعہ فرقہ ہے نا، یہ یہودی کے پیداوار ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے لوگ بھی بولا کرتے تھے، ابن سبا کی ایک یہودی تھا، اس نے آ کر سب کو بیوقوف بنا دیا اور ایک یہ فرقہ ایجاد کر دیا شیعت۔ بخاری کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو صحابہ کے زمانے میں موجود ہے، علوی تھے اور عثمانی تھے، عثمانی جو حضرت عثمان کی جانب منسوب ہے، اور علوی جو امام علی کے پیروکار اور محبین ہوتے تھے، وہ زمانے میں موجود تھے۔ تو بخاری کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور ہمیں یہ نام نہاد مفکرین اور اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فرقہ ہے نا،
یہ تو ایجاد کیا ہے کہ یہودی نے ایجاد کیا ہے. تو لہٰذا اس انٹرنیٹ کے زمانے میں جب لوگوں کو جتنا حدیث ثقلین کا علم ہوتا جا رہا ہے اور تحقیق کر رہے ہیں، لوگ یا اہل البیت کی جانب آتے ہیں، اور آپ کی نفرت کو دیکھ کر لازمی بات ہے ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ نے جتنی نفرت ڈالی ہے، جتنی نفرت لوگوں کے دماغوں میں ڈالی ہے، جتنا بڑے سے بڑا ناسوی آپ نے لوگوں کو بنایا ہے، اتنا بڑا بندہ رابضی بنے گا اس کے مقابلے میں. یہ تو فطری طور پہ بات ہے نا. تو ایک شخص وہ بجائے وہ جب یہاں آتا ہے اہل البیت کی جانب تو وہ کہتا ہے اچھا یار میں نے تو شیعوں کے بارے میں بھی غلط پڑھا ہے، سب کچھ شیعہ ہو جاتا ہوں. وہ ہو جاتا ہے پھر. اس لیے تیزی کے ساتھ لوگ اس زمانے میں اس وقت ہو رہے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہے تو ٹھیک ہے، آپ سمجھتے رہیں، آپ کو منع کرنے سے کوئی نہیں روکتا سمجھنے سے. اچھا، اب اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اہل البیت کی جانب آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حالات کچھ اس طور پہ بنتے جا رہے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھی امام کو مانتے ہیں، لیکن ہر زمانے کا امام ہوتا ہے، اور جس کے گردن میں اپنے زمانے کے امام کا قلادہ نہ ہو اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ زمانہ بغیر امام کے نہیں رہتا. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا دے کر بھیجا ہے، ایسا نظام دے کر بھیجا ہے جو دنیا بھر کے معاشروں پر غالب ہونے والا ہے. علی الدین کلہ، یہ غلبہ دنیا نے دیکھنا ہے، اور یہ بغیر ایک امام کے مانے ہوئے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب لوگ اہل البیت کی جانب آ رہے ہیں. جو لوگ شیعہ ہو رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، میں اس کی بات نہیں کروں گا. اہل البیت کی جانب آ رہے ہیں. تو اہل البیت کی جانب جب آئیں گے تو ایک امام کے تحت ہم جو خفیہ طاقتیں ہیں دنیا میں ان کا مقابلہ کر سکیں گے. وہ تیزی کے ساتھ شیعہ ہو رہے ہیں. اور اگر اس سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ الفاظ میں استعمال کر چکا ہوں، اگر ہمارے سنی علماء توجہ دینا چاہیں کہ اس سے لوگوں کو بچائیں کہ لوگ شیعہ نہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حدیث ثقلین بیان کریں، زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کو، کلمات کو جو رسول اللہ کی وصیت ہے، اسے بیان کرنا شروع کر دیں. لوگ شیعہ نہیں ہوں گے. پھر حدیث ثقلین کو آپ بیان کریں، اور جہاں پر آپ اپنے بابوں کے اور اپنے بڑوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی وصیت کو بھی بیان کیجیے. باقی اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھیے گا کہ کئی لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ میں سنی تھا، میں شیعہ ہو گیا ہوں، میں ناسبی تھا، میں الحمدللہ اہل البیت کی جانب آ گیا ہوں. تو اہل البیت کی جانب آئیے. اہل البیت ضروری ہیں، شیعہ سنی کچھ نہیں ہوتا. اہل البیت رسول اللہ کے وصی ہیں.